الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبا إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، یعنی اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، میزان اعمال میں بخشنے والے یعنی مہربان خدا کے نزدیک دو محبوب کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اپنی حمد کے ساتھ موصوف ہے، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے. اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے نقل فرمایا ہے. بھائیو اور بزرگوں، اللہ اپنے بندوں کو یاد کرنے کے لیے صرف فرائض نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی شب و روز کی زندگی میں کچھ اہم کلمات عطا کیے ہیں، جن کے ثواب پڑھنے سے اور ان کلمات کو اپنی زبان پر ادا کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، جس کو ہم اور آپ ذکر سے بھی کہتے ہیں، یعنی ذکر کرنا اللہ، یاد کرنا اللہ کو. تو یہ کچھ پاک کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کبھی کبھی نعمتوں سے بھی وہ بہت ہی اہم اور قیمتی چیزیں ہو جاتی. لہذا جو کام آخرت میں آنے والی ہے اور آخرت جس سے اور جنت میں جن سے درجات بلند ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، میزان یعنی ترازو پر جو ایک بھاری پن کی کیفیت ہوگی، وہ یہ بابرکت کلمات ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب بہت سارے ایسے کلمات ذکر کے حدیث پاک میں مذکور ہیں. اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، زبان پر پاکیزگی، اللہ کی یاد اور اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. دنیا کے بہت سارے کاموں کو آسان بنانے کے لیے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے میں معین اور مددگار یہ کلمات ثابت ہوتے ہیں. یاد ہوگا کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام خادمین آئے ہوئے تھے مال غنیمت کے طور پر. بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حدیث پاک میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے کام میں کوئی مدد کے لیے ہونا ضروری ہے، اس لیے تم کام کرتے کرتے تھک جائے کرتی ہو، دور سے پانی لاتی ہو، مشکیزے کا نشانات تیرے کندھے پر بھی پڑ جاتی ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے. لہذا گھر کے کام میں اپنے ساتھ کسی کو ساتھ کر لینے کے لیے بہت ضروری ہے. اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بہت سارے باندیاں آئی ہوئی ہیں، غلام آئے ہوئے ہیں، چلے جاؤ، جا کر کے کوئی ایک مانگ کر کے لے آؤ تاکہ تمہارے کام دنیا کی یہ گھریلو آسان ہو جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، دیکھتی ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اللہ کے رسول دے رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں پائی. دیکھی اور واپس ہو گئی. پھر دوسرے دن یہی معاملہ، تیسرے دن بھی یہی معاملہ. اللہ کے رسول اتنے مصروف تھے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سکا اور بات چیت بھی نہیں کر سکے.
تیسرے دن آپ خود تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ گھر جب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا بیٹی لگاتار 3 دن سے تو آ رہی تھی، مصروف تھا میں غلاموں باندیوں کی تقسیم میں، جس کی وجہ سے میں نے تم سے بات نہیں کر سکا اور تو بھی بات نہیں کر سکی، آخر وجہ کیا ہے یہ آنے اور جانے کا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اظہار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھریلو کام کے لیے میں نے خود ان کو بھیجا تھا کہ ایک باندی تو بھی خدمت کے لیے مانگ کر کے لے آؤ، اللہ کے رسول دے دیں گے۔ تم گھر کے کام کرتے کرتے بہت ساری تھک جاتی ہو اور پانی کا مشکیزہ دور سے اٹھانے کی وجہ سے تمہارے کندھوں پر نشان، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ میں نے بھیجا تھا، لیکن حیا کی بنیاد پر آپ سے کچھ بھی نہیں بول سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کوئی انتظام فوری طور پر کر دیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بولی ہوتی تو کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالا ہوتا، لیکن اب تو میرے پاس نہیں ہے، لہذا اس کے بدلے میں اور اس سے بہتر چیز میں تجھے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 کلمات ہیں بیٹی، اس کو تم اختیار کرو، پسند کرو، پڑھا کرو، اور وہ 3 کلمات بہت ہی مشہور و معروف ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بیٹی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ کل ملا کر کے 100 کی تعداد ہوتی۔ صبح و شام پڑھ لیا کرو، وہ غلام اور ان باندیوں سے بھی بہتر ہے، اور کل قیامت کے دن جنت میں اس کا بہتر بدلہ ملے گا، لہذا یہ کلمات رکھ لو۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئی۔ آج کی بیٹیاں ایسا نہیں ہے، نہ کوئی گھرانہ میں ایسا ہے، یہ کیا فارمولہ، یہ کیا باتیں ہے، کیا چیز، اور یہ دعا اور یہ آیت، یہ وظیفہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل یقین نہیں ہم لوگوں کا۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ صبح و شام اسی کو پڑھا کرتے تھے۔ اس تسبیح کا نام بھی کیا ہے؟ تسبیح فاطمی ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا، اتنا قبول کیا، اللہ کی نظر میں محبوب یہ کلمات بنے کہ آج امت میں اس دونوں وقت میں، یعنی عصر اور فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ایک سنت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہم لوگ جو انگلیوں میں اس کو تسبیحات کے طور پر جو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ وظیفہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اپنی خاص اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ پتہ یہ چلا کہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، دنیا کے کام میں صبر نہ اگر ہو رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ مطمئن اور اطمینان کی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ کلمات کو ہلکے پھلکے نہ سمجھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو یاد کیجیے۔ آج زمانہ اتنا سہولت کا ہے، پھر بھی ہمارے گھروں میں ماں بہنوں کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر پاتی ہے اور اس میں غفلت برت جاتی ہے، جبکہ کل اور آج کے دور میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج نہ مسالے پتھروں پر پیسنے پڑتے ہیں، نہ دور سے جا کر کے پانی کنویں میں ڈال کر کے رسی ڈول سے نکال کر کے لانا پڑتا ہے، نہ لکڑیوں کو چون کر کے آگ جلانی پڑتی ہے، اور نہ اس طرح کی کوئی کپڑے پتھر پر مار کر کے رگڑ کے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان ساری سہولیات کے باوجود بھی آج ہمارے گھروں میں بے دینی اور دین سے لا تعلقی، غفلت اور ذکر اللہ سے بہت دوری، جس کی بنیاد پر میں گھر کے مرد اور عورت ذکر سے بہت دور ہے، ان کلمات کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوتیں نہیں کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ جو نعمتیں سہولتیں دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کسی گھر کی خواتین اس میں اگر غفلت برتتی ہے تو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔
لہذا ان کلمات کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اس سے دل زندہ ہوتا ہے، اس سے دل میں ایک نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک یہ دو کلمے بہت محبوب ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم، کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ ایک دن فون پر ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے ہیں، سخت سے سخت کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، گالی گلوچ کے بہت ہی بے بھدا کلمات اور جملے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جو دل کو توڑ دیتا ہے اور دل کو شک کر دیتا ہے۔ لہذا ایسے حالات میں کتنا پیارا کلمہ ہے اللہ کی تعریف، اللہ میرا پاک ہے، تعریف کے لائق ہے، بہت عظیم ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری رکھیے، عادت بنائیے۔ اگر عادت بنا لیں گے قسم خدا کی، جہاں جب جیسے جو چیزیں ہوگی اپنے آپ یہ کلمات زبان پر جاری ہو جائیں گی۔ ہم لوگ حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، آج بھی جہاں استاد قرآن کریم میں حفظ کے موقع پر جہاں تنبیہ کیے تھے، جہاں ہم لوگ اٹک جاتے تھے اور جہاں ہم لوگوں کی تنبیہ کی جاتی تھی، جہاں جو جملے بولے تھے اس کو اس طرح پڑھنا، اس طرح پڑھنا، آج بھی جب اس آیت کریمہ پر پڑھتے ہیں تو وہ پورا نقشہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ ذہن میں اللہ رب العالمین اس قدر اس میں تاثیر رکھا ہے کہ اگر اپنی زبان کو اس کی عادت بنا دیں گے تو ہو بہو یہ کلمات وقت پر نکلیں۔ مثلا مسجد میں آتے ہوئے دایاں پاؤں کا داخل کرنا، دعائیں پڑھنے کی اگر عادت ہو تو اپنے آپ وہاں پر زبان استعمال ہونے لگتی ہے۔ آپ کی اگر عادت ہے مسجد سے نکلتے وقت دعا پڑھنے کی تو اپنے آپ زبان فوراً کام کرنے لگتی ہے۔ آپ کی اگر عادت ہے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا، بیٹھتے ہی صاف زبان فوراً یاد دلا دیتی ہے اور آدمی اس کو پڑھ لیتا، ادا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ذکر ایک بہت بڑی نسبت ہے، یہی ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، یہ ایک ایسی عبادت ہے اس کے لیے کوئی شرائط مقرر نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی اگر کوئی آدمی ذکر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسری عبادتوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ لہذا ذکر کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ذکر کے لیے کوئی حیت و کیفیت مقرر نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت بنا لیں تو اللہ سے رشتہ ہمیشہ بہت ہی مضبوط ہوگا۔ ایک صاحب اپنی بچی کو لے کر کے مچھلی پکڑنے جا رہے تھے، بچی کم عمر کی تھی، 7-8 سال کی عمر کی تھی، چلتے چلتے اپنے والد سے پوچھنے لگی ابا مچھلیاں آخر آپ کے جال میں اور آپ کے شکار میں کیسے آ جاتی ہیں؟ تو باپ نے، والد نے کہا کہ بیٹا وہ مچھلیاں ہمارے جال میں پھنستی ہیں جو پانی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، تو اللہ شکاری کے حوالے کر دیتا ہے، کاٹو بولو کھاؤ ختم کرو اسے۔ لہذا وہ مچھلیاں ہمارے جال میں آ کے پھنستی ہیں، ہم اس کو شکار کرتے ہیں۔ بیٹی سن لی، سننے کے بعد جب وہ مچھلی کے لیے جال والد ڈالتا چلا گیا اور مچھلیاں پکڑتا چلا گیا اور بیٹی کو رکھنے کے لیے، لہذا ادھر سے والد دے رہا ہے، ادھر سے بیٹی لے کے پھر دوبارہ پانی میں چھوڑ دیتی ہے۔ ایک وقت گزرا تو والد کو، باپ کو اندازہ ہوا اب تو بہت ساری مچھلیاں ہو گئی، چلو بیٹی سے پوچھتا ہے کہ کدھر ہے مچھلیاں سب؟ کہا کہ آپ دیتے چلے گئے میں پانی میں چھوڑتی چلی گئی۔ کتنا غصہ آیا ہوگا ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو بیٹی کو بھی پانی میں چھوڑ دیے ہوتے، اتنا بڑا نقصان۔ آج تو صرف موبائل ادھر سے ادھر بچے کر دیں گے تو باپ کا تیور بدل جاتا ہے، کیا ہے؟ آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے۔ لہذا کہنے لگے کیوں بیٹا ایسا کام کیوں کیا؟ میں پکڑتا چلا گیا بڑی محنت سے مچھلیوں کو، اور تو اس کو بڑی آسانی سے پھر دوبارہ پانی میں چھوڑتی چلی گئی، میری محنت کو ضائع کر۔
کیا خوبصورت جواب دیا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ ابا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ وہ مچھلیاں ہمارے جالوں میں آ کر کے پھنستی ہیں جو اللہ کے ذکر سے پانی میں غافل ہو جاتی ہیں۔ ابا اگر ایسی مچھلیاں ہم لوگ بھی کھائیں گے تو ڈر ہے کہیں ہم لوگ بھی اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ ہو جائیں۔ آج تو ہمارا اور آپ کا کھانا پینا ناپاک لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا کھانا پینا زیادہ تر غیروں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، جن کو نہ پاکی کی کوئی علم ہے، نہ وضو کا کوئی اہتمام ہے، اور نہ کوئی، اور ہمارے گھروں میں بھی آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ عورتیں کبھی بھی اس کا اہتمام تک نہیں کرتی کہ ہم کو کھانا کھلانا، اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو نمازی بنانا ہے۔ بات سے زیادہ عملی طور پر میں اگر کوئی کر لے تو وہ جتنا اثر روح کو کرتی ہے دوسری چیزیں نہیں کرتی ہے۔ اس لیے پاکی طہارت کا ایک اثر ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جب اپنی والدہ کے ساتھ میں اپنے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے، ماں لے کر کے ساتھ میں گئی تھی، اور ان کے احترام میں کھانا بہت ہی عمدہ گھر والوں نے تیار کر کے دسترخوان پر لگایا۔ ابھی کم سن عمر ہے، 8 سال 7 سال اسی عمر کے تھے۔ کھانے پر جب بیٹھتے ہیں تو کھانا نہیں کھا رہے، کھاتے ہیں منہ میں چباتے رہ جاتے ہیں۔ پریشانی کی کیفیت ہوتی ہے، ماں بار بار دیکھتی میرا بیٹا کھا نہیں رہا ہے، اٹھا کر کے کنارے لے گئی، کیوں نہیں کھا رہے بیٹا؟ اپنے گھر سے تو کھانا یہاں اچھا ہے، اپنے گھر سے تو یہاں پر میں طرح طرح کے نعمتیں تمہارے لیے ہی بنائے گئے، اس لیے کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ کیا جواب دیے کہ ہمیں لطف اور مزہ نہیں آ رہا ہے، حلق سے اندر کرنا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں رہا ہے۔ آپ جو نمک روٹی چٹنی گھر میں جو کھلاتی ہیں پکا کر کے، وہ جتنا اس میں لذت اور مزہ ہے، ان انواع اقسام کی دسترخوان کی چیزوں پر مجھے لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ فرق آپ بتائیے؟ ماں کہنے لگی بیٹا فرق یہ ہے کہ میں باوضو کھانا تیرے لیے تیار کرتی ہوں، یہاں کی عورتوں نے وضو کا اہتمام نہیں کیا ہے، وضو کا، اسی لیے تو آج بچے بزدل ہو گئے، آج بچوں کا حوصلہ ختم ہو گیا، آج بچوں میں دین کی طرف آنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج ماں باپ کی جو ناقدری کرتے ہیں اس کی خاص اثر غذا پر ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ عادت بنائیے اپنے بچوں میں بھی، اور گھر میں بھی کبھی کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ہاتھ میں تسبیحات لے کر کے مصلی پر بیٹھ کر کے آپ تسبیح پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے۔ یہ بچے جب دیکھیں گے تو کل ان کے ذہن و دل و دماغ میں یہ حالات نقش کریں گے کہ میرے والد کی یہ تسبیح ہے، میرے والد کا یہ مصلی ہے، یہ میری ماں کا مصلی ہے، دنیا سے چلی گئی لیکن یہ مصلی میری ماں کی ہے، یہ تسبیح میرے ماں کی ہے۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ یہ تسبیح میرے گھر میں 50 سال سے، کتنے سالوں سے اسی تسبیح کے دانے پر میرے والد پڑھتے تھے، اسی تسبیح کے دانے پر میری والدہ پڑھا کرتی تھی۔ آج وہ گویا کہ ہم لوگ سنبھال کر کے آ رہے ہیں۔ ہم لوگ تو فوٹو سنبھالنے والے ہیں، ہم لوگ تو شادیوں کی تصویریں سنبھالنے والے ہیں، ہم لوگ تو اس پر ہم لوگ کو دل و دماغ جاتا ہے، لیکن ان خوبیوں سے جس سے اللہ یاد آ جائے، ذکر اللہ آ جائے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل اللہ کے ناموں سے حل ہوتا ہے۔ ایک آخری بات سناتا ہوں، ایک ہمارے استاد گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک دوست غیر مسلم تھا، اور وہ غیر مسلم کا خاندان، گھر والوں کا تعلق کسی عبادت خانے مندر کی خدمت سے جڑا ہوا تھا، جس کو پنڈت جی کہتے ہیں۔ آنا جانا تعلقات بہت تھے، کبھی اپنے گھر کے دکھ پریشانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ میں نے کچھ دنوں سے ان کو بہت پریشان دیکھتا رہا، تو پوچھا کیا بات ہے، بہت پریشان آپ نظر آ رہے۔ وہ اپنی پریشانیاں، تجارتی، دوسرے معاملات، گھریلو، بہت ساری چیزیں سنائیں، اور پھر درخواست کی ہے کہ آپ کچھ حل مجھے بتائیے، کہ کچھ حل آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کے وقت میں اپنی امت کو کیا بتایا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں میں نے دیکھ کر کے کہا کہ درود شریف پڑھو، تیرے ساری پریشانیوں کو اللہ حل کر دے گا۔ بتایا، درود شریف سکھایا، اور وہ پڑھنا شروع کیے۔
6 مہینے سال کے اندر اندر ساری پریشانیاں ان کی چلی گئی اور حل ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا تھا، وہ بھی آ گئے مجھ سے ملنے کے لیے۔ آدھا پونا گھنٹہ کی ملاقات میں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ہاتھ میں ایک تسبیح کے دانے ہیں اور وہ اپنی زبان چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے وہی وظیفہ پڑھ رہا ہوں جو آپ نے مجھے آج سے سال پہلے دیا تھا، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر پر میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد میرے گھر سے، میری زندگی سے ساری پریشانیاں، غم دور ہو گئے اور ساتھ ساتھ خوشیاں آ گئی ہے۔ غیروں کو بھی یقین ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو، ذکر اللہ، اللہ کا نام میں بڑی خیر اور برکتیں ہیں۔ ابھی ماحول ہے، پڑھا کیجیے، چلتے پھرتے، مشکل نہیں ہے۔ جتنا آپ اللہ کا نام لیں گے، اللہ اتنے ہی آخرت میں درجات کو بلند فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ترازو میں بھی بھاری، یہ کلمہ پڑھنے میں زبان میں بہت آسان ہے۔ اس کلمے سے اللہ بڑی محبوب اور محبت فرماتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 جملے ہیں، اس کو یاد کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہوں گے۔ اللہ آپ کو بھی، ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف کے مسائل میں سے 2 مسئلہ۔ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھے، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھے یا مدینے میں بیٹھے یا کعبہ میں بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، ان کے لیے ضروری ہے۔ شریعت اور علماء فقہا کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ گھر کا ذمہ دار ہے تو پوری ذمہ داری کو صحیح کر کے وہ آ کر کے بیٹھے۔ مثلا بیوی بچوں کا کھانا پینا ان کے ذمے میں ہے، وہی روزمرہ کی ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اعتکاف 10 دن کے لیے اگر بیٹھنے کے لیے آ رہا یا 2 دن 3 دن، تو اتنے دنوں کے لیے کھانے پینے کے سارا نظام گھر میں درست کر کے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے اور بچے بیوی کھانے پینے کے لیے پریشان ہو، تو ان کا اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر گھر میں والدین ہیں اور ان میں سے کوئی بیمار ہے اور ان کی خدمت ضروری ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے اور اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو پورا صحیح کر کے آئیں اور درست کر کے آئیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی کو دینا ہے کچھ اور آپ نے وعدہ کر لیا اس 10 دن کے عرصے میں کہ ہم اس میں دے دیں گے، رمضان کے آخری میں ہم ادا کر دیں گے، قرضہ مثلاً ایک آدمی لیا ہے اور وہ وعدہ کر رکھا تھا کہ اسی رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ اب کیا کیا؟ بغیر بات کیے ہوئے، بغیر دیے ہوئے، بغیر ٹائم لیے ہوئے آگے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ یہاں فون کرے گا، یہاں آئے گا، گھر پر جائے گا، بیوی بچوں کو تکلیف دے گا، یہاں دے گا، وہاں دے گا، اور ساتھ ساتھ کیا کہے گا معلوم؟ لے کر کے، جس کو کہتے ہیں 70 چوہا کھا کر کے حج کر کے چلے گئے، عبادت بدنام ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ اعتکاف بدنام ہو جائے گا۔ یہ آدمی دیا بھی نہیں اور وعدہ بھی کر لیا اور اعتکاف میں بیٹھ گیا، بڑا ولی ہو گیا، لہذا عبادت ہماری بدنام ہو جائے گی۔ اس لیے علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو 2 کام کرنا ہے۔ اگر ہے تو پھر کیا کرے؟ ادا کر کے آ کر کے بیٹھے تاکہ عبادت بدنام نہ ہو۔ دوسری بات، اگر نہیں ہے تو ان کو فون کر کے یا بلا کر کے ان سے پھر دوبارہ ٹائم لے لیجئے، وقت لے لیجئے کہ یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فارغ ہو کر کے پھر دوں گا، آپ مجھے مہلت دے دیجئے۔ یہ بات پوری پکی کر کے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آ کر کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ حقوق العباد کو کسی طرح سے، بندوں کو کوئی پریشانی ہماری عبادت سے نہ ہو۔ اسی طرح مزدوروں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ان کی مزدوری آپ کے ذمے میں ہے تو آپ اس کو ادا کر کے بیٹھیے، تاکہ ان کو یہ پریشانی نہ ہو کہ دیکھو چلے گئے صاحب، بیٹھ گئے، ہمارے گھر کے بچوں کا کام، کپڑوں کا کام، فلاں کام نہیں ہو پایا،
تو آپ ایک عبادت کے ذریعے سے کسی بندے کو تکلیف دینا، یہ عبادت اور ایسی عبادت سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ لہذا سکون سے بیٹھنا چاہیے، معاملات کو حل کر کے بیٹھنا چاہیے، معاملات کو سمیٹ کر کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ کوئی برا بھلا کہہ کر کے ہماری عبادت کو نشانہ نہ بنائے۔ ان حالات اور خیالات کے ساتھ اگر اعتکاف میں کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو اس کا ثواب بہت ہے، اور اللہ ایسے لوگوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ آپ معاف بھی کرنے والے ہیں، آپ رحم بھی کرنے والے ہیں، اور ہم سب رحم کے بڑے محتاج ہیں۔ آپ کی رحم کے بغیر ایک قدم ایک سانس بھی لے نہیں سکتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہم جیسے گنہگاروں کمزوروں پر آپ اپنے خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ جو لوگ بھی جو نیکی کے کام کے ارادے کیے ہیں اس کو تکمیل فرما دیجیے۔ جو اعتکاف کی نیت اور ارادے کر رہے ہیں اللہ اس کے ارادے کو پوری فرما دیجیے۔ گھریلو اور باہر کی زندگی کے مسائل کا مسلمانوں کا حل فرما دیجیے۔ عید کی خوشیوں کی تیاری کے لیے اللہ سب کے گھروں میں روزی رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ تاجروں کی تجارت میں برکت دیجیے، ملازمین کی ملازمت میں برکت دیجیے، ہر پیشے کے کام کرنے والوں کی کام میں برکت، رحمت، عافیت عطا فرمائیے، تاکہ سکون سے اللہ تیری عبادت اور ذکر و اذکار آدمی کر سکے۔ یا ارحم الراحمین، کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرمائیے، نیکیوں کی برکت سے گناہوں کو بھی معاف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔